اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ ایونٹ فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کو بری کر دیا۔ لیگی قائد نواز شریف کے دونوں بیٹوں نے 14 مارچ کو عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کیا تھا۔ مسلسل غیر حاضری پر ایونٹ فیلڈ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس میں 2017 کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں ریلیف مل گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے دونوں مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ لوہی بھیڑ سہالہ میں مقدمات درج تھے۔ پنجاب کابینہ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ سال 2023-24 کے سالانہ اور ضمنی بجٹ کی منظوری کی توثیق کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف گوہر خان نے سنی اتحاد کونسل سے الحاق کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ مخصوص نشستیں ملنا حق ہے، سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ بیرسٹر گوہر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آج آخری دن۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات 2 اپریل کو ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں 1 روز کی توسیع، آج حتمی راؤنڈ ہوگا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر بات چیت ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 612 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 65,502 پوائنٹس پر آ گیا۔ برآمدات میں کمی اور طلب میں اضافے کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی خام تیل $1.55 اور امریکی تیل $1.68 فی بیرل مہنگا۔ گجرانوالہ سیشن کورٹ کے احاطے میں سرکاری ملازمین آپس میں گتھم گتھا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے 2 گروپوں کی ایک دوسرے کے خلاف مقدمے چل رہے تھے۔ سماعت کے بعد آمنے سامنے آنے پر مخالفین میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم سے جیولن تھرو ایتھلیٹ ارشد ندیم کی ملاقات۔ شہباز شریف کا ارشد ندیم کے لیے 25 لاکھ روپے کا انعام۔ ملک کا نام روشن کرنے پر ایتھلیٹ کو مبارکباد۔ اور آسٹریلیا نے افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر T20 سیریز ایک بار پھر ملتوی کر دی۔ آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز رواں برس اگست میں ہونا تھی۔